باقاعدہ طور پر کسی جنگ کے لیے صحابہ روانہ نہیں ہوئے، اس لیے زیادہ تر اسے واقعہ رجی ہی کہا جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ دو قبائل تھے، بنو عزل اور قارہ۔ یہاں سے کوئی 7 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے عرض کی کہ حضور، ہمارا قبیلہ جو ہے وہ اسلام سے بڑی محبت کرتا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے کہ ہمیں دین کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے، تو آپ اپنے ہاں سے کچھ احباب کو ہماری طرف روانہ فرمائیں جو ہمیں دین متین کی تعلیمات سے آگاہی دیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کی اس گزارش کو قبول فرمایا اور 10 افراد پر مشتمل ایک قافلہ ان کے ہمراہ روانہ فرمایا۔ اس قافلے کے جو سربراہ تھے، جو امیر مقرر ہوئے، وہ حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کو قافلے کا امیر مقرر کیا گیا اور آپ کے ہمراہ جو ہے، بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ 6 افراد تھے اور بعض میں یہ ہے کہ 10 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا جو مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ مقام رجی ایک کنویں کا نام تھا، اور عرب میں ایک یہ دستور تھا کہ جہاں کنواں ہوتا وہ مقام اس کنویں کے نام سے مشہور ہو جاتا۔ جیسے بدر کا جو معرکہ ہوا، بدر بھی ایک کنویں کا نام تھا، وہاں ایک کنواں تھا جسے بدر کے حوالے سے وہ مشہور تھا، اسی وجہ سے جنگ بدر کو بھی اسی نسبت سے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ تو مقام رجی جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے کوئی 70 کلومیٹر کے فاصلے پر، آج اگر ہم جائیں تو جدہ کے قریب آس پاس یہ علاقہ جو ہے وہ بنتا ہے، اور وہاں یہ قبائل موجود تھے۔ تو جب وہ 10 افراد، ان میں بڑے مشہور صحابی حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی اس قافلے میں ہمراہ تھے۔ مقام رجی پر جب یہ قافلہ پہنچا مدینہ منورہ سے، تو انہوں نے بدعہدی کی، اور وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین مکہ سے وہ ملے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ جنگ کی صورت میں بھی وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے اور اس قسم کے بھی حربے استعمال کرتے۔ جب انہوں نے آ کر یہ بات کی اور وہ مجاہدین اور اسلام کا وہ قافلہ مبلغین کا جب وہاں پہنچا، اور اس مقام پر جو افراد پہلے سے وہاں چھپے ہوئے تھے ان کی تعداد تھی 200۔ چونکہ صحابہ کرام جب وہاں پہنچے تو ایک مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور خاموشی سے اپنے آرام کرنے لگے۔ انہیں چونکہ وہ جنگ کی نیت سے بھی نہیں آئے تھے، تو ایک آدمی جب اپنے معاملات میں مصروف ہوتا ہے تو اسے اس چیز کی خبر نہیں ہوتی کہ ناگہاں اتنا بڑا واقعہ ہوگا۔ تو اچانک جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تو صحابہ کرام نے اس موقع پر بھی ہمت نہیں ہاری اور ایک پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا، اور سامنے دشمن کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم آ جاؤ۔ لیکن حضرت عاصم بن ثابت انصاری سمجھ گئے کہ یہ ہمیں زندہ پکڑنا چاہتے ہیں اور یہ ہمیں پکڑ کر مشرکین مکہ کے حوالے کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں اپنی پناہ دیتے ہیں، امان دیتے ہیں۔ حضرت عاصم بن ثابت نے کہا مجھے کسی مشرک کی پناہ نہیں چاہیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کسی صورت بھی نیچے نہیں آ رہے تو انہوں نے حملہ شروع کر دیا۔ حملہ کیا تو اس حملے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے، جو بھی ان کی تعداد بہت محدود تھی، 200 افراد کہاں 10 افراد، اس کے باوجود جم کر مقابلہ کیا۔ اور حضرت عاصم نے چونکہ وہ اچھے تیر انداز بھی تھے، جب تک ان میں ہمت تھی تیر چلائے، پھر انہوں نے تلوار نکال لی، اور اسی موقع پر قربان جاؤں
حضرت عاصم دل ہی دل میں دعا کرتے ہیں کہ میرے مالک میرے آقا کو میرے اس حال کی خبر کر دے. اور ادھر آقا کریم علیہ السلام کو مسجد نبوی شریف میں حضور تشریف فرما ہے. حضور کو جبریل امین نے یہ اطلاع دی کہ صحابہ کرام جو وہاں گئے ان کے ساتھ قبیلہ بنو حزل اور قارہ نے بدعہدی کی اور گھیر لیا. ادھر آپ دیکھیے کہ حضرت عاصم نے جمع مردی سے مقابلہ کیا، اور نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ مقابلہ کرتے کرتے جب آپ جامع زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اب وقت شہادت قریب آ گیا ہے، تو آپ نے پھر ایک دعا کی. کیونکہ مشرکین مکہ میں سے ایک عورت تھی، اس کا نام تھا سلافہ. اس کا شوہر اور اس کے بچے جو ہے وہ جنگ احد میں حضرت عاصم کے ہاتھوں قتل ہوئے، مارے گئے، واصل جہنم ہوئے. تو اس خاتون نے یہ منت مانی ہوئی تھی، نظر مانی ہوئی تھی کہ اگر کوئی مجھے ان کا سر لا کر دے دے تو میں بدلے میں 100 اونٹنیاں بھی دوں گی، اور اس سر کو میں خالی کر کے اس میں شراب پیوں گی. یعنی ایسی عورتیں بھی تھیں. اور حضرت عاصم کو یہ بات معلوم تھی کہ میرے بارے میں یہ خبر پھیلائی گئی ہے، اور ان لوگوں نے جو ہمیں اس طرح گھیر کر لائے ہیں یہ ان اونٹنیوں کے لالچ میں اور انعام کے لالچ میں ہی لے کر آئے ہیں. تو حضرت عاصم نے اس موقع پر کیا دعا کی؟ اے اللہ، میں نے تیرے دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، تیرے دین کے لیے اپنی اس جان کو میں نے قربان کیا. میرے مالک میرے جسم کی تو حفاظت فرمانا. جب آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے ہمراہ 7 اور افراد بھی شہید ہو گئے، تو اس کے بعد کفار بھاگے کہ کسی طرح جا کے لاش پہ قبضہ کر لیا اور سر مبارک کو جسم سے جدا کر کے مکے میں پہنچایا جائے اور انعام وصول کیا جائے. تو کیا دیکھتے ہیں وہاں پر جیسے ہی وہ پہنچے اور سر کو کاٹنے کے ارادے سے، جدا کرنے کے ارادے سے، دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ شہد کی مکھیوں نے اس جسم اقدس کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے، جیسے پہرا دے رہی ہیں. اب جو قریب جاتا وہ اس پر حملہ کر دیتی. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسے حفاظت فرماتا ہے. صحابہ کرام کی چونکہ تمنا تھی شہادت کی، صحابہ کرام ہمیشہ شہادت کی دعائیں مانگتے، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کے جسموں کی جو حفاظت فرمائی. جیسے ابابیل کے ذریعے بیت اللہ کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. آپ دیکھیے کہ غار ثور میں جب آقا کریم علیہ السلام ہیں تو مکڑی کے ذریعے غار کی میں جالا بنا گیا. تو اسی طرح شہد کی مکھیوں نے اس جسم اقدس کو حصار میں لے لیا. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم قریب جاتے ہیں تو یہ ہم پہ حملہ کرتی ہیں، اتفاق سے یہ مکھیاں آ گئیں کہیں سے، تو ایک کام کرتے ہیں، ہم رات کو، چونکہ مکھیاں اپنے چھتے میں چلی جائیں گی تو ہم رات کو یہاں آ جائیں گے اور یہ کام رات میں کر لیں گے. اب جب رات کو وہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، قدرت کا نظارہ بھی عجیب ہے کہ خدا اپنے مقبول بندوں کی دعائیں کیسے قبول فرماتا ہے. کہ رات ہوئی تو بارش شروع ہو گئی اور پانی کا ایک ریلا آیا اور لاش مبارک کو لے کر اپنے ہمراہ چلا گیا. وہ لاش بعد میں کسی اور کو نہیں ملی. اللہ جانے اللہ تعالیٰ نے کہاں کیسے انتظام فرمایا، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ میرے مالک میرے لاش کی حفاظت فرمانا، اسے مسلح نہ ہونے دینا. تو اب 3 صحابہ رہ گئے، 7 شہید ہو گئے. ان میں حضرت خبیب ہیں، حضرت زید ہیں اور حضرت عبداللہ بن طارق ہیں. یہ 3 صحابہ کرام علیہم الرضوان وہاں پر موجود ہیں. انہوں نے پھر آفر کی کہ دیکھو تمہارے باقی ساتھی شہید ہو گئے، تم نیچے آ جاؤ، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں امان دے رہے ہیں، ہم پناہ دے رہے ہیں. اور عرب میں یہ دستور تھا کہ وہ پناہ جس کو دیتے تھے تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے. لیکن جب انعام کا لالچ اور حرص اور طمع کسی کے دماغ پہ چھایا ہوا ہو، پھر بھی صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلیں
باقی ساتھی تو شہید ہو گئے، ان کا مقابلہ تو ہم ویسے بھی نہیں کر سکتے، ان کی بات کو مان کے دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی ان کی بات کو مانا اور وہ قریب آئے تو انہوں نے فوراً حضرت عبداللہ بن طارق کو باندھنا شروع کر دیا۔ کیا تم نے تو پناہ دی تھی، پھر کیوں باندھ رہے ہو؟ ہم نے تلواریں رکھ دیں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ہمیں بھی پکڑ کر زندہ بیچنا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن طارق نے مزاحمت کی اور ان کو بھی وہیں پہ شہید کر دیا گیا۔ اب دو صحابی جو موجود ہیں وہاں پہ، ایک ہیں حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ انہوں نے کیا کیا، آپ کو باندھا اور پھر مکے لے جا کر مشرکین مکہ کو بیچ دیا۔ حضرت خبیب کو کس نے خریدا؟ حضرت خبیب کو حارث بن نوفل کے بیٹوں نے خریدا، کیونکہ حارث بن نوفل کو جنگ بدر میں حضرت خبیب نے قتل کیا تھا، آپ کے ہاتھوں سے واصل جہنم ہوا۔ اور حضرت زید کو صفوان بن امیہ نے خریدا، کیونکہ اس کے جو والد تھے امیہ بن خلف، وہ حضرت زید بن دسنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے تھے۔ تو وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے منہ مانگی قیمت دے کر آپ کو خرید لیا اور لے جا کر قید خانے میں ڈال دیا۔ اب سنیے، یہ وہ باتیں ہیں کہ عموماً ہماری سماعتیں بھی اصل میں عادی ہو چکی ہیں، جن میں بس فضائل ہی فضائل ہوں، مناقب ہی مناقب ہوں، نعرے ہی نعرے ہوں، لیکن جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دین متین کے لیے جو قربانیاں دی، جو درس دیا، عشق و محبت کی یہ لازوال داستانیں جو صحابہ کرام نے رقم کی ہیں، وہ بھی ہمیں سننی چاہیے۔ قید کرنے والوں نے جب قید کیا، ایک کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا باندھ کر، تو بتایا جاتا ہے کہ وہ جو انہیں ملتا وہ کھا لیتے، نہ ملتا تو صبر کرتے، جتنا ان پہ ظلم کیا جاتا اسے برداشت کرتے، اور زباں پر کوئی شکوہ و شکایت نہ لاتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا، ذرا سا ہمیں کوئی معاملہ درپیش ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا۔ لائف میں ذرا سی مشکل آ گئی کہ ہماری زندگی میں شکوے شکایت ہی ختم نہیں ہوتے۔ تو یہاں ہر دوسرا بندہ آتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ حضرت دیکھیں کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا۔ یعنی کیا ہم نے یہ نہیں سنا کہ زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے؟ اور یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ 5 باتیں رب تعالیٰ نے بیان فرمائیں کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے نقصان سے۔ سم ٹائم ایسا بھی ہوگا کہ مال میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ اس آزمائش کا وقت ہوتا ہے، آپ کو چیک کیا جاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے، کبھی کسی کو آسائشیں نعمتیں دے کر آزماتا ہے اور کبھی کسی کو کسی ایسے پروسیس سے آزمائش سے گزارتا ہے۔ پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کی۔ کون سے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے وہ واویلا نہیں کرتے، گریباں چاک نہیں کرتے، شور نہیں مچاتے، کیا کرتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے، لوٹنا ہے۔ اچھا، یہاں بھی ایک بات بڑی لطیف ہے سمجھنے کی، اور شاید یہ بات اس انداز سے بیان نہیں کی جاتی کہ پیچھے پورا مضمون اگر دیکھیں علی بھائی تو رجوع کی بات ہو رہی ہے، راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی مشکل اور ان حالات میں ہم کس طرف جاتے ہیں؟ اللہ ہی کی طرف۔ یہی بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھی کہ یا امیر المومنین، یہ بتائیں کہ مصیبت میں اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا جو تکلیف تمہیں رب سے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو دور کر دے وہ مصیبت ہے۔ اب مشکل آئی، بندہ
مالک معاف کر دے، معاف کر دے میرے مالک، رجوع کر دیا، اپنی غلطیوں کو صحیح کرنے لگیں، اپنے خامیوں کو دور کریں. تو یہ ایک آزمائش تھی. اور جہاں بندہ اور دور ہو جائے، شکوے شکایت میں لگ جائے، تو اس سے نہ تو تکلیف ختم ہوگی نہ دور. تو ان باتوں کو بھی سمجھنا چاہیے. واقعات سیرت ہمیں یہی ساری باتیں سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو حضرت خبیب جس کوٹھڑی میں تھے، آپ رات کو اٹھتے آخری پہر، جب تہجد کا وقت ہوتا، آخری لمحہ ہوتا، لوگ سو چکے ہوتے، تو وہ فجر سے پہلے تلاوت کرتے تھے. ہو سکتا ہے ان کا معمول ہو. جیسی ہی وہ تلاوت کرتے تو اتنی خوبصورت آواز اور اس لہن میں تلاوت کرتے کہ سارے لوگ وہ اٹھ اٹھ کر چھپ چھپ کر قریب آ کے وہ تلاوت سننے لگتے. یہ خوبصورت آواز کہاں سے آ رہی؟ کیونکہ آج بھی قرآن میں کوئی پڑھنے والا ہو، دیکھیں لہن کا تو ابھی آراف نعت شریف پڑھ رہے تھے، کیا خوبصورت انداز، اتنا پرسکون انداز میں اور اس لہن میں کہ دل چاہ رہا تھا یہ پڑھتے جائیں. تو خوبصورت پڑھنے والوں کو ہمیشہ یہ کان سننا چاہتے ہیں انہیں، اور خاص طور پر خالق کا کلام کوئی خوبصورت آواز میں پڑھے. سبحان اللہ. تو آپ تلاوت رات کو فرماتے. وقت گزرتا رہا اور آہستہ آہستہ تیاری شروع ہو گئی. مکے میں اعلان ہونے لگا کہ آپ کو اس دن جو ہے لے جا کر آپ کو شہید کیا جائے گا. تو حضرت خبیب جس کوٹھڑی میں تھے اور جو خاتون آپ کی خدمت پر مامور تھیں، تو وہ جب آپ کے قریب جا کے کھانا رکھ کے جاتی، پانی رکھ دیتی وہاں پہ، لیکن آپ کے جو شب و روز کو دیکھتی تو بڑی متاثر ہوئی. تو کہنے لگیں ایک وقت میں کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو کسی چیز کی تو مجھے بتا دیا کریں. آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر میرے 3 کام ہیں، اگر تم کر سکو تو ضرور کر دینا. کہ بتائیے. کہ ایک تو پانی مجھے جو ہے نا وہ صاف دے دیا کرو. دوسرا، کھانا جو مجھے دیتے ہو اگر حلال کھانا ہو تو دیا کریں، ورنہ نہ دیا کریں، ورنہ نہ دیا کریں. اس وقت بھی یہ فکر ہے کہ حلال و حرام کی تمیز جو ہے موجود ہے، کہ اگر ایسا کوئی کھانا ہے جو حرام ہے وہ مجھے نہ دیا کریں. تیسری بات فرمایا کہ جب اعلان ہو جائے، مجھے شہید کرنے کا اعلان مکے میں ہو جائے تو مجھے پہلے سے خبر کر دینا، مجھے بتا دینا بس. تو خاتون اس بات کا خیال کرتی تھیں، اور جس دن وہ اعلان ہوا تو آپ کو آ کے بتا دیا گیا کہ اب آپ کو لے جایا جائے گا اور آپ کو وہاں لے جا کر پھانسی دی جائے گی، شہید کیا جائے گا. کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات کی تو حضرت خبیب مسکرانے لگے. کہا بہت اچھا کیا تم نے مجھے بتا دیا، اب میں تیاری کرتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ شان ہے کہ موت کا ذرا سا بھی خوف نہیں ہے، کیونکہ اللہ جس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے نا، اسے 2 تحفے دیتا ہے. پہلا تحفہ کیا ہے؟ لا خوف علیہم، اللہ اسے بے خوف کر دیتا ہے. اور دوسرا تحفہ فلا ہم یحزنون، اور اس سے غم اور حزن اور ملال بھی دور کر دیتا ہے. خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی. کیا خاک آتش عشق نے دل بے نوائے سراج کو، نہ خطر رہا نہ حذر رہا، جو رہی سو بے خطری رہی. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ خطر رہا نہ حذر رہا، جو رہی سو بے خطری. تو آپ تیار ہوئے اور خوش ہو گئے کہ چلیں وقت شہادت قریب آیا. جب آپ کو میدان میں لے جایا گیا تو بڑے شان سے چلے، اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پورے مکے کے لوگ وہاں جمع ہیں. اب سنیے، حضرت زید کو بھی وہیں لایا گیا، حضرت زید بن دسنا کو بھی لایا گیا، اور حضرت خبیب کو بھی وہیں لایا گیا. ایک وہ لکڑی کا پھٹا لگا کے
اور پلر بنا کے، جیسے ہمارے یہاں ایک پھانسی گھاٹ جیسے بنایا جاتا ہے اس طرح بنایا گیا، اور یہ جگہ تھی مکہ مکرمہ سے تقریباً کوئی 7.5 کلومیٹر دور، جہاں آج مسجد تنعیم ہے، جسے مسجد عائشہ کہا جاتا ہے، اس مقام پر اس کے قریب ہی وہاں پر آپ کو لایا گیا، کیونکہ حدود حرم میں وہ نہیں کر سکتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، تو وہاں لے آئے۔ اب دیکھیے، جب آپ کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نفل ادا کر لوں، نماز ادا کر لوں۔ میں نے کہا کر لیجئے۔ آپ نے نماز کی نیت باندھی، قبلہ رو ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اور جلدی سے آپ نے نماز مکمل کر کے سلام پھیر دیا۔ تو وہ کہنے لگے اتنی جلدی کیوں؟ کہا میں نے نماز میں جب کھڑا ہوا دل چاہا کہ آج آخری نماز ہے تو لمبی نماز پڑھوں، لیکن پھر یہ سوچ کر مختصر نماز پڑھی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں ڈر گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زلف دا کنڈل کھلے نا، اک دا کجل ڈلے نا، سر لوے یا سولی چڑھیے، بھید پیار دا کھلے نا۔ شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے، شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے، کہ جان دے کر اگر 2 بوند مل جائے تو سستی ہے۔ نمی دانم چے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، نمی دانم کہ آخر چوں دمے دیدار می رقصم، مگر نازم بئیں ذوقے کہ پیش یار می رقصم۔ تو آن قاتل، تو آن قاتل، تو آن قاتل کہ از بہر تماشا خون من ریزی، منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار می رقصم۔ یہ محبت والوں کی الگ داستان ہے۔ آپ نے نماز مکمل کی، اور جب آپ کو پھانسی گھاٹ پر لٹکایا گیا، آپ پہ تشدد شروع کیا گیا۔ شہید کرنے سے پہلے تشدد جب کیا جا رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، دار پر مسکرا رہے۔ تو کسی نے پوچھا، آپس میں انہوں نے مشرکین مکہ نے مشورہ کیا کہ یہ لاسٹ ٹائم ہے، اب ایک آفر کر کے دیکھو، یہ آفر کرو کہ اگر تم دین اسلام چھوڑ دیتے ہو تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے، آزاد کر دیں گے، یہ آفر کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت خبیب سے کہا گیا کہ کیا یہ آفر ہم تمہیں دیتے ہیں، اسلام چھوڑ دو، بانی اسلام کا ساتھ چھوڑ دو، تمہیں آزاد کر دیا جائے۔ حضرت خبیب نے مسکرا کر جواب دیا کہ تم آزادی کی بات کرتے ہو کہ تجھے آزاد کر دیں گے؟ تم دنیا و مافیہا جو کچھ اس میں ہے اگر سب بھی لا کے میرے قدموں میں رکھ دو، میں ایک لمحے کے لیے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر اسی موقع پر اللہ اکبر، حضرت خبیب نے جو بات کہی، کمال بات کی، یہ جواب دیا ان کو، اور اس کے بعد دعا کی کہ اے اللہ، یہ جتنے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں ان میں سے مجھے کوئی میرا دوست نظر نہیں آ رہا، اے اللہ میں یہاں اکیلا ہوں، آخری وقت ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا و مولا کو میرے حال کی خبر کر دے۔ اور ادھر حضور مسجد نبوی شریف میں فرما رہے ہیں وعلیکم السلام یا خبیب، اور اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ اب خبیب کو شہید کر دیا گیا۔ ایک تعلق محبت کا وہاں موجود ہے، اور یہی بات کہی جاتی ہے، یہی بات محبت والے کہتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ تو حضرت خبیب کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت زید بن دسنہ کو بھی جب لایا گیا تو ان کو بھی آفر کی گئی، انہوں نے اسے ریجیکٹ کیا، اور پھر ابو سفیان نے یہ پوچھا
کہ اچھا زید یہ بتاؤ، آخری بات بتاؤ، تم اسلام لائے، دیکھو تم پہ کتنا ظلم ہوا، ستم ہوا، یہ ہوا وہ ہوا تمہارے ساتھ، تم بتاؤ کہ اگر آج تمہاری جگہ تمہارے آقا و مولا کو یہاں پہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت زید نے کہا ارے تو نے کیا بات کہہ دی، میں تو یہ گوارا بھی نہیں کرتا کہ میرے حضور کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے۔ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ تو حضور کے جو غلام ہیں انہوں نے ایسی ایسی تاریخ رقم کی اور اسلام کا جھنڈا ہمیشہ بلند رکھا۔ حضور کی غلامی پر کسی چیز کو بھی انہوں نے کبھی ترجیح نہیں دی۔ ایک آج ہم ہیں کہ چھوٹی موٹی باتوں پر بھی گھبرا جاتے ہیں، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔